أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله. برادران الكرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم کہ اس سے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا. قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور اس رمضان جیسے بابرکت مہینے میں ہم کو زندہ رکھا اور اس کی سحر سے، تراویح سے، افطار سے، روزے سے اس کی قدر کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمایا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے. خانقاہ نظام جو ہمارا تھا تراویح کے بعد مختصر بیان الحمدللہ ہم اللہ کے چل رہے ہیں. تو آج ہم تھوڑا یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے کیا چاہتا ہے اور بندہ اللہ تعالیٰ سے کیسا گمان کرتا ہے. اور اللہ بندے سے محبت کرتا ہے. کتنی محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ محبت جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی تمام کی تمام صفات ہم میں رکھا اور احساس دلایا کہ یہ صفات میرے پاس ہے. تو محبت کی جو صفت ہے، محبت، سچی محبت اگر کسی کی ہوتی ہے تو صرف ایک ماں کی ہوتی ہے اپنی اولاد کی خاطر. ایک ماں کی ہوتی ہے اپنی اولاد کی خاطر سچی محبت. دنیا میں کوئی آنسو سچے ہو سکتے نہیں بول سکتے، لیکن ایک ماں کے آنسو اپنی اولاد کی خاطر جھوٹے نہیں رہتے. ماں کے آنسو اپنی اولاد کی خاطر جھوٹے نہیں رہتے. ماں کا جو واقعہ ہے، ایک عدالت میں مقدمہ پیش ہوا کہ ایک نومولود بچہ ہے کہ دو عورتیں اس پہ مقدمہ دائر کر دی. دو عورتیں وہ بچے پہ مقدمہ دائر کر دیے کہ یہ بچہ میرا ہے، یہ بچہ میرا ہے. اور دونوں کے پاس مکمل ثبوت ہے. جب پریشان ہے، جب فیصلہ نہیں کر سک رہا ہے کس کو دوں بچہ میں. دونوں برابر دعوے داری کر رہے ہیں، دونوں برابر دعوے داری کر رہے ہیں کہ بچہ میرا ہے، بچہ میرا ہے. ثبوت برابر پیش کر رہے ہیں. جب پریشان ہوگا آخر میں فیصلہ کریں، ایک کام کریں گے، بچے کو دو تلوار سے دو ٹکڑے کر دیں گے. ایک ٹکڑا ایک کو دے دیں گے، ایک ٹکڑا ایک کو دے دیں گے. جیسے ہی جب یہ فیصلہ کرا، ایک اور فرق دکھی کہ ایسا مت کریے آپ، بچہ اس کو دے دیں گے. مطلب بچے کو ختم مت کرے، کم از کم کسی اور کے پاس رہا تو بچہ زندہ رہتا. جب سمجھ گیا کہ یہ اس کی اصلی ماں ہے، یہ اس کی اصلی ماں ہے. یعنی جو محبت ہوتی ہے وہ محبت ماں کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے. اور ایک ماں جو ہوتی ہے وہ ماں اپنے بچے کے ہاتھ میں کتنا بچہ رونے دیجیے چاقو نہیں دیتی. چھوٹا بچہ ہے، 1 سال کا 1.5 سال کا، چاقو چلے جا رہا ہوں، چاقو اچھی لال کلر کی، پیلے کلر کی، اچھے ملٹی کلر کی چاقو نظر آ رہی ہے اس کو. بچہ چاقو کے لیے بے چین ہے. چاقو 2 روپے کی، 5 روپے کی، 10 روپے کی ہوں گی، لیکن بچے کا رونا برداشت کر لیتی. اس کے لیے 50 روپے کا بال لا کے رکھ دیتی، 500 روپے کی گڑیا لا کے رکھ دیتی اس کے سامنے، لیکن وہ چاقو وہ بچے کو نہیں دے. کیوں؟ ماں بہتر جانتی ہے کہ اگر میں چاقو اس کو دوں گی تو بچہ اپنا ہاتھ کاٹ لے گا. چاقو کا اس کو تشخص نہیں ہے، چاقو کا اس کو تشخص نہیں ہے، چاقو کا اس کو تشخص نہیں ہے. یہ بچہ چاقو کی جو نقصانات ہے اس کو نہیں جانتا، اپنا ہاتھ کاٹ لے گا، اپنا نقصان کر لے گا. اس وجہ سے ماں کیا کرتی ہے؟ دل بہ جاتی ہے، کوئی اور چیز اس کو دیتی ہے لیکن چاقو نہیں دیتی. تو ماں کی محبت اس سے کم ہو گئی نہیں. یا بچہ ماں سے محبت کم کرنے لگ جاتا؟ نہیں لگتا. پھر دوبارہ کسی چیز کی اگر حاجت ہوتی ہے تو بچہ پھر وہی ماں سے ہی سوال کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ جو محبت کی بات رکھے تو بولے کہ اللہ سکر نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے بندے سے. 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے بندوں سے. تو پھر بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیوں نہیں دیتے؟ اللہ تعالیٰ اس کو کیوں نہیں دیتے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک کے اس تعلق سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ آیت
नंबर 216 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु वहुव करहुन लकुम वअसा अन तकरहू शैअन वहुव खैरुन लकुम वअसा अन तुहिब्बू शैअन वहुव शर्रुन लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि तुम पर जहाद फर्ज किया गया है और वो तुम्हारे लिए नागवार है। यानी ये एक अलग तक कनेक्शन है, लेकिन यहां पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अगर तुम किसी चीज को नापसंद करते हो, अगर तुम किसी चीज को नापसंद करते हो तो तुम्हारे लिए बेहतर है, और यह भी मुमकिन है कि तुम किसी चीज को पसंद करते हो लेकिन वो तुम्हारे लिए बुरी चीज है। अल्लाह ताला तुमसे बेहतर जानने वाला है। अल्लाह ताला वो जानता है जो तुम नहीं जानते। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। तुम अपने लिए वो चीज चाहते हो तो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। अल्लाह ताला तुमको वो देता है जो तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर हम ये समझते हैं कि अल्लाह ताला हमको कोई चीज नहीं दे रहा, हम मांग रहे, तो हम ये महसूस करना, ये समझना चाहिए कि हमारे लिए उसमें खैर नहीं है, इसलिए अल्लाह ताला हमको नहीं दे रहा। घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा 2 साल का है, एक बच्चा 10 साल का है। माँ दोनों के लिए माँ है, लेकिन 2 साल के बच्चे के लिए वो आधी रोटी 1 रोटी देती है, 10 साल के बच्चे के लिए 2 रोटी 3 रोटी देती है। छोटा बच्चा अगर सवाल करा, छोटा बच्चा बोला कि भैया को 3 रोटी क्यों, मेरे को 1 रोटी क्यों? बराबरी होनी चाहिए। अगर दोनों भाई है, हमको दोनों को बराबर देना चाहिए। मुझको 1 रोटी क्यों, भैया को 3 रोटी क्यों? माँ जानती है अगर 3 रोटी मैं इसको दे दी, अगर ये 3 रोटी खा लिया तो ये 3 रोटी उसके लिए नुकसान क्या है, उसका हाजमा खराब हो जाएगा, उसको मोशन लग जाएंगे, उसका जो जिसम की कुव्वत है वो कुव्वत और बड़ा हो जाएगी। और अगर बड़े बेटे को 1 रोटी दिए तो कुव्वत उसको कम होगी, कुव्वत कम होने से वो कमजोर होता जाएगा, कुव्वत कम होने से वो कमजोर होता जाएगा। जैसे माँ अंदाजा लगाती है, माँ अंदाजा लगाती है किसको कितनी हाजत है, किसको कब क्या देना। अल्लाह ताला उससे बेहतर जानने वाला है। बंदा जब अल्लाह ताला से किसी चीज का मुतालबा करता है, बंदा जब अल्लाह ताला से किसी चीज का सवाल करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला फौरन उसको वो चीज अता कर देना। और अगर हमको वो चीज नहीं मिली अल्लाह ताला की तरफ से, हम ये नहीं समझना कि अल्लाह ताला हमको नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा। हम ये महसूस करना, मैं ये मांग रहा हूं, हो सकता है अल्लाह ताला ये चीज मेरे लिए बेहतर नहीं समझ रहा, मेरे हाथ में ये चीज बेहतर नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं दे रहा। अगर ये चीज मेरे लिए बेहतर होती, यकीनन अल्लाह ताला मुझको दे देता। कल क़यामत में एक बंदा अल्लाह के सामने पेश होगा, अल्लाह ताला देखेगा, बंदे को बोलेगा फरिश्तों को, ए फरिश्तों उसको वहीं से जन्नत में ले जाओ। फरिश्ते बोलेंगे अल्लाह ये क्या मामला, वहीं से क्यों? दुनिया में मुझसे सवाल किया करता था लेकिन मैं उसको नहीं दिया, मैं इसको क्या जवाब दूं, इसलिए वहीं से उसको जन्नत में ले जाओ। तो बंदा बोलेगा अरे अल्लाह मेरी कोई दुआ कबूल ही नहीं करना था तू, और जो दुआएं हम दुनिया में मांगते हैं वो कबूल नहीं होती, उसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़ाहिर हो गई, रद्द हो गई। अल्लाह ताला के पास वो तमाम की तमाम हमारी दुआएं महफूज हैं। क्या क़यामत में अल्लाह ताला उसका बदला देगा? बदला बोलेगा अरे अल्लाह दुनिया में मेरी एक भी दुआ कबूल नहीं करना था तू, तमाम की तमाम दुआओं को रद्द कर देना था, इसका तो इतना बड़ा अजब जो आज यहाँ पे हमको देने वाला दे रहा है। तो जो अल्लाह ताला हमारे लिए सोचता है हम नहीं सोच सकते, इसलिए अल्लाह ताला से हम कभी भी बदगुमानी नहीं करना और अल्लाह ताला से हम कभी शिकायत नहीं करना। ये बहुत बड़ा एक अलविया है हमारे पास, हमारी कौम में, कि अल्लाह ताला से हम शिकायत करते हैं। बड़ी मुसीबत आ गई, अरे अल्लाह ने हमारे साथ ऐसा क्यों करा भाई, अरे अल्लाह ने ऐसा नहीं करना था, नाउज़ुबिल्लाह, नखले कुफर न भाई, अल्लाह को नहीं मालूम क्या करना है क्या नहीं करना है। हम क्या करते, जरी मुसीबत अगर आ गई, जरी परेशानी हमारे पास आ गई तो हम फौरन इमीडिएट जब तक अल्लाह ने शिकायत शुरू कर देते। हमेशा अल्लाह ने मेरे को परेशान रखता, भाई क्या करूं समझ नहीं आ रहा, कितनी कोशिश करता हूं मैं, मतलब अल्लाह से शिकायत तो करें। अल्लाह ताला से अगर कोई शिकायत करता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, यानी जो तुम मेरी नेमत का शुक्र अदा करो मैं तुम्हारे नेमतों में और इजाफा करूंगा, और अगर तुम इनकार करोगे मेरी नेमतों का नाशुक्र करोगे तो मैं
تمہیں پکڑنے دے دوں گا، میرا عذاب بڑا شدید ہے، بڑا سخت عذاب ہے، میرا بڑا سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہم نعمت کا اظہار نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ پرانے زمانے کی امتوں میں جو عمر ہوا کرتی تھی 1000 سال کی عمر ہوا کرتی تھی، تو اللہ کے سامنے ایک بندہ پیش ہوگا، 1000 سال کی عبادت اس کے پاس ہوگی، 1000 سال کی عبادت اس کے پاس ہوگی، اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ میں اپنی رحمت سے تیرے کو بخش دیا، معاف کر دیا۔ تو بندہ بولے گا اے اللہ میں 1000 سال تیری عبادت کرا، تیری رحمت کی میرے کو کیا ضرورت ہے، میں تو 1000 عبادت کرا، اپنی عبادتوں کو دعوے میں پیش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بولیں گے میں دنیا میں جو نعمتیں دیا تیرے کو اس کا خیال ہے تیرے کو نہیں ہے، ایک کام کریں گے، تیری جو ایک آنکھ ہے وہ آنکھ کو ایک پلے میں رکھیں گے، پھر 1000 سال کی عبادتوں میں ایک پلے میں رکھیں گے، دیکھ لیں گے جس کا وزن بھاری ہے وہ کر دیں گے، جیسے ہی توڑیں گے اس آنکھ کا وزن بھاری ہو جائے گا، 1000 سال کی عبادت اس کے سامنے کمزور ہو جائے گی، ہلکی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بولیں گے اس کو دوزخ میں لے جاؤ۔ بندہ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گڑائے گا، معافی مانگے گا، معافی طلب کرے گا، اللہ تعالیٰ بعد میں اس کو معاف کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ہم اپنی عبادتوں پہ کبھی گھمنڈ نہیں کرنا، ہم اپنی عبادتوں پہ کبھی بھروسہ نہیں کرنا، ہم یہ نہیں سمجھنا کہ ہم اپنی عبادتوں کی طرف سے ہم کل جنت پہ جانے والے ہیں۔ ہم دعا میں کیا بولتے ہیں؟ عدل کریاں تو رسیاں بولتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ عدل کرنے کے لیے آ گیا، انصاف کرنے کے لیے آ گیا، ہم پھنس جاتے تھے۔ اپنے فضل سے معاملہ کرنا، اپنے فضل سے اگر ہمارا معاملہ ہوگا تو پھر ہم کامیاب ہیں۔ اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ معاملہ کرتا ہے تو پھر ہماری پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ اگر فضل سے ہمارا معاملہ کرنے والا ہے تو کل سے ہم کو عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ ہم کو جگہ دینے والا ہے۔ ہم اپنی عبادتوں کو لے جا کے رکھیں گے، ہم اپنے معاملات کو لے جا کے رکھیں گے، اپنی نماز کو، زکوٰۃ کو، صدقے کو، خیرات کو رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی کوئی قدر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس صرف اخلاص اور نیت کی قدر ہے۔ بندہ یہ کیوں کرا؟ بندہ میرے کو راضی کرنے کرا، جنت کو حاصل کرنے کرا۔ جنت کی طلب میں کبھی کام نہیں کرنا، جنت کی طلب میں کبھی کام نہیں کرنا، دوزخ کے خوف سے کبھی کام نہیں کرنا۔ ہم جو عبادت کرتے ہیں، عبادت جو کرتے ہیں وہ عبادت کا کسی سے بھی پوچھے جنت کیا سے کرنا ہے بھائی، جنت کیا سے، جنت ملنا بھائی آخر میں جنت تو اللہ تعالیٰ دیں گا، مومن کے لیے جنت تیار کرے اللہ تعالیٰ، لیکن مقصد ہمارا جنت حاصل کرنا نہیں رہنا۔ جنتیوں میں سب سے اعلیٰ جو نعمت، اعلیٰ درجے کے جنتوں کو جو ملنے والی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے وہ لوگ تو جنت کی جتنی نعمتیں ہیں تمام کی تمام نعمتیں ان کے لیے ہیچ ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا جب دیدار ہوگا تو جنت کی جتنی نعمتیں ہیں تمام کی تمام نعمتیں ان کے سامنے ہیچ ہو جائیں گی، بیکار ہو جائیں گی، جنت کی کوئی خبر نہ رہیں گی، اللہ سے ملاقات کا وہ مزہ رہے گا۔ تو ہم جو عبادت کرتے ہیں، ہماری عبادت کرنے کا جو منشا ہونا چاہیے، جو مقصد ہونا چاہیے، وہ صرف اللہ کے رضا ہونا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دوزخ میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ یہ ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں جو ہم کو اللہ سے دور کرتے ہیں۔ ہماری بدگمانی ہوتی ہے اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، بندہ مجھ سے جیسا گمان کرے گا میں بندے سے ویسا معاملہ کروں گا۔ بندہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری حاجت روائی کرنے والا ہے، بندہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرنے والا ہے، بندہ اگر مکمل یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ میرے بچانے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گا۔ بندے کا ایمان اگر ڈگمگ ہے، اگر آگے پیچھے ہے کی نہیں کی، کرتا کی نہیں کی، نہیں۔ ایمان کا معنی ہی یہ ہے کہ یقین ہونا، الایمان هو یقین۔ جیسے کل بات آئی تھی ہماری، یہ کیفیت کا نام ہے، یہ کیفیت کا نام ہے، اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اس میں کمی بھی آتی ہے۔ جو بندہ جیسے اللہ تعالیٰ سے معاملہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرے گا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر مکمل توقع کرنا، اور ہم اگر کچھ مانگتے ہیں تو یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں دے رہا، اللہ تعالیٰ سے ناراض ہے، ناراض نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے اگر میں بندے کو یہ دیا، اگر بندے کو میں یہ دے دیا تو بندہ بدگمان ہو جائے گا، بندہ باغی ہو جائے گا، بندہ خراب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بچانا چاہتا ہے شیطان کے شر سے، محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اس لیے وہ چیزیں ہم کو نہیں دے رہا۔ اگر ہمارے ساتھ کھیل گئے انہوں ایسے ہو گئے، ہم ایسے ہی رہ گئے۔ اللہ ان کو بہت نواز دیا، کیا ہے جی۔ ایک صاحب رہتے بولے ارے بھائی تو پورے باہر کما دے رہے بھائی، اب میں یہاں اما بابا کی خدمت کر لے رہا ہوں مجبوراً۔ اما بابا کی خدمت کر رہے ہیں لیکن خدمت کرنے کا ان کا مقصد نہیں ہے، مجبوری میں کر لے رہا ہوں، بولنا چاہ رہا ہوں نا۔ اب اللہ میں کیا ہے کہ اما بابا کی خدمت میں دے دیا تو دیتا ہوں گا، مقصد ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے۔ یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ میرے بھائی کو باہر کمائے، میں ماں باپ کی خدمت کر لے رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ یہ خدمت کر کے مطلب یہ خدمت نہیں، ان کے اخلاص نہیں ہے۔ ماں باپ کی جو خدمت کریں اس خدمت میں ان کے اخلاص نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کچھ نہیں دیتا۔ جو خدمت کرے دنیا میں لے کے ختم کر دیں گا، لیکن آخرت میں اس کو کوئی بدلہ نہیں ہے، آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ تو آخرت میں ہمارے کو فکر کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنا ہے۔ اللہ سے کبھی شکوہ زبان سے آ نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے ناراض ہی نہیں ہونا۔ جب بھی ہماری زبان سے نکلنا الحمدللہ مولا تیرا شکر ہے مولا، تو راضی ہو جا مجھ سے، میں گنہگار ہوں، میں مانگا تو نہیں دیا، تو جو بہتر سمجھتا ہے مولا مجھ کو اگر اس سے میرے لیے خیر ہے تو مجھ کو عطا فرما۔ ہم دعا اگر کوئی چیز مانگتے ہیں ہمیں دنیا کی حاجت ہونے دیجیے، آخرت کی حاجت ہونے دیجیے۔ ہم جو دعا کرتے ہیں دعا میں ہماری الفاظ شامل ہونا، اے اللہ اس میں ہمارے لیے خیر ہے تو ہمارے لیے عطا کرنا، اگر اس سے میرے لیے شر ہے تو اس سے مجھ کو محفوظ ہے، اگر خیر ہے تو عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ برابر عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات سمجھ گیا تم اپنے لیے وہ پسند کرتے ہیں جو تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، ہم تمہارے لیے وہ بہتر تمہارے لیے بہتر ہے، ہم تم سے بہتر جاننے والے ہیں، ہم تم سے بہتر جاننے والے ہیں، تم کو معلوم تم لا تعلمون، نہیں معلوم تم لوگوں کو کیا چیز تمہارے لیے بہتر ہے کیا چیز بہتر نہیں ہے۔ جو دے رہے لے لو الحمدللہ بولو، جو نہیں کرے تو سمجھو کہ تمہارے لیے نقصان دہ تھی اس لیے نہیں دی تمہارے کو۔ تو ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی فکر کرنا، ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد ہونا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ چھوٹے سے چھوٹا 10 روپیہ کا ہم اگر کسی کو دیں 10 روپیہ دینے کے لیے بھی ہمارے ذہن میں یہ ہونا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ راستے سے چلتے چلتے ایک پتھر کو ہٹا دیے، ایک کانٹی دار لکڑی کو ہٹا دیے، کونے میں کر دیے، ہمارے ذہن میں یہ ہونا اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اس لیے میں ہٹا رہا ہوں، اللہ کی مخلوق کو تکلیف سے دور کرنے کے لیے ہٹا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اس کے 10 نیکیاں ہیں، اس کے 5 نیکیاں ہیں، اس کے 2 نیکیاں ہیں، گنتیاں اگر رکھیں گے اللہ تعالیٰ پھر گنتی معاملہ کریں گے، نیکیوں کی فکر کریں گے، جنت کی فکر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا۔ اللہ کی رضا کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہم کام کرنا، ہم اعمال کرنا، ہماری فکر یہ لگی ہی رہنا، انشاءاللہ یقیناً ہم دنیا میں اور آخرت میں کامیاب رہیں گے انشاءاللہ۔ پھر ہم اپنی بات کو جاری رکھیں گے، کی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الہ العالمین جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو مقبول عطا فرما، حضوں کے عمل میں اخلاص عطا فرما، ہم کو تجھ سے راضی رکھ، یہ توفیق مولاد کے تو بھی ہم سے راضی ہو جائے، ہم بھی تجھ سے راضی ہو جائیں، دونوں عالم مولا ہمارا معاملہ اپنے فضل و کرم سے فرما، یا عدل کریاں تو پھنسیاں، فضل کریاں تو چھٹیاں، عدل کریاں تو پھنسیاں، فضل کریاں تو چھٹیاں، مولا عدل سے کام لے مولا، اپنے فضل سے کام لے مولا، یا الہ العالمین ہم کو ہمارے شیخ کو دونوں عالم میں ممتاز رکھ، ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی مرقبار میں ترقی عنایت فرما، انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستقبلہ عنایت فرما، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ افضل الصلوات وعدد معلومات وبارک وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔
جو ہے